वेलकम बैक। पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों से सज़ाओं पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल। बरतानवी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, फ़ौजी ट्रायल से मुनसिफ़ाना ट्रायल के हक़ को नुकसान पहुँचता है। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन के ट्रायल में शफ़ाफ़ियत और आज़ादाना जांच का फुक़दान है। बरतानिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। मुतालबा करता है पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक़ के आलमी मुआहिदे के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाए। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान के बयान का जायज़ा लिया जा रहा है। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद का कहना है कि हमारे आइन और अदालतों में अपने अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदी नामुनासिब और गैर ज़रूरी है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौइयत का है। पाक अमरीका ताल्लुकात ऐसे नहीं कि एक दूसरे पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम और पाकिस्तान की कंपनियों पर अमेरिका की पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को किसी किस्म का ख़तरा नहीं। अमेरिका की जानिब से बयान की गई वजूहात में हकीकत नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस फैसले पर शदीद एहतजाज किया। दिफाई प्रोग्राम जौहरी हो या मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। बड़ी ताकतों को चाहिए कि वो जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। भारत ने खित्ते को न्यूक्लियराइज किया, मिसाइल सिस्टम की दौड़ शुरू की। ज़रूरी है इस मामले पर दोहरे मयार ना अपनाए जाएं। पाकिस्तान ने पहले भी किसी के दबाव के बगैर अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाई। इन इक़दामात से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाबंदी के फैसले दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। बानी PTI समेत तमाम कैदियों को फौरी रिहा करो। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पहली बैठक में हुकूमत को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं का बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा मान लिया। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, बातचीत से सियासत मुस्तहकम, जमहूरियत मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी PTI से होने वाले मुज़ाकरात से पुरुमीद हैं। कहा कि उम्मीद है मुल्क के वसीतर मुफाद में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। मुल्की मुफाद सबसे मुक़द्दम है, कौमी सलामती मलहूज़ खातिर रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में अरकान असम्बली एजाज़ुल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं। आज मुज़ाकराती टीम के हमराह बानी PTI से मुलाकात का इम्कान है। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। ज़िया, बताइए क्या तफसील सामने आ रही है? जी, चूँकि आज खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास था और इस वजह से जो मुज़ाकराती टीम हुकूमत से मिली थी तो अली अमीन गंडापुर का भी नाम उसमें शामिल था, लेकिन वो उस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं हो सके तो वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने जो मुज़ाकराती टीम के मज़ीद मेंबरान हैं उनसे भी मुलाकात की है और तमाम हालात का जायज़ा लिया है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो अपना एक मुत्तफ़िका लाएमल बना रहे हैं, जिसके बाद इम्कान यह है कि आज वो बानी चेयरमैन से भी मुलाकात करेंगे जेल में, अडयाला जेल में, और उनको तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे और आइंदा के लिए जो लाएमल होगा तो उसके हवाले से हदायत भी लेंगे। ये बताया जा रहा है कि इस बात का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउल हक। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। गवर्नर हाउस में इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी महाजिर कल्चर डे की मुनासिबत से केक काट रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा इस वक्त आप देख सकते हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर जो मुत्तहिदा रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नर सिंध की जानिब से ये भी कहा गया है कि आज के दिन को न सिर्फ हम बल्कि महाजिर कौम धूमधाम से मनाएगी। गवर्नर हाउस में एक मरकज़ी तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से तकरीबात का आगाज़ करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे की मुनासबत से केक काटा है। मनाज़िर आप देख रहे हैं गवर्नर हाउस कराची के, कि जहाँ पर आतिशबाजी हुई, जबकि इससे कुछ देर पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बाइक चलाई और डॉक्टर फारूक सत्तार को यहाँ उनके साथ देखा जा सकता है। इस दिन की मुनासबत से ये एक बाइक रैली भी है और इस बाइक रैली में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी न सिर्फ खुद शरीक हुए, बाइक भी चलाई। फारूक सत्तार पहले किसी और बाइक पर थे, फिर उन्हें अपने पास बुलाया और अपने साथ बाइक पर बिठाकर उन्होंने बाइक चलाई और गवर्नर हाउस में एक केक कटिंग सेरेमनी भी हुई है। फारूक सत्तार वहाँ पर मौजूद थे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि आज के दिन को शायद निशान तरीके से मनाएगा, भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। ये फारूक सत्तार अब आप देख सकते हैं कामरान टिसोरी के साथ बाइक पर बैठे हुए हैं
اور مہاجر کلچر ڈے ہے جس کی تقریبات کا آغاز کراچی میں ہو چکا ہے۔ مہاجر کلچر ڈے کی مناسبت سے یہ تقریبات ہیں اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے نمائندے رافع حسین نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے گفتگو بھی کی ہے، وہ بھی آپ کو اس موقع پر دکھاتے ہیں۔ جی، مہاجر کلچر ڈے اپنے پورے ثقافتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور آج گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے کا ثقافتی رنگ سجے گا۔ ہم ثقافت کے رنگ بھرنے جا رہے ہیں۔ مہاجر کلچر ڈے کل 24 دسمبر شام 7 بجے سے گورنر ہاؤس میں شروع ہوگا، جہاں پرفارمنسز بھی ہوں گی، ثقافت کی جو تہذیب کا جو ڈاکومنٹری فلم ہے اس کی پرفارمنسز بھی ہوں گی اور قرآن دازی بھی کی جائے گی، جس میں لوگوں کو فری پلاٹس دیے جائیں گے۔ 50 سے اوپر پلاٹس کی قرآن دازی کل ہی ہوگی۔ جن لوگوں نے hellokarachi.com کے اندر اپنی رجسٹریشن کرائی ہے، یہ قرآن دازی ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس کے دروازے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے کھول دیے جائیں گے اور گورنر سندھ نے بڑا اعلان کیا ہے کہ 50 خوش نصیبوں کو پلاٹ جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ جی، بانی پی ٹی آئی نے ہر لحاظ سے پاکستانی سیاست گندی کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پر آنے والی باتیں جھوٹ ہیں۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر کاؤنٹر ہم لوگوں نے کیا ہی نہیں، اس کے لیے دل ہی نہیں کہ ساتھ دماغ بھی چلانا ہوگا۔ ایک لمبی داستان ہے، ہم نے اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر، یہ اس طرح کئی داستانیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر سوشل میڈیا پہ نہیں کیا جاتا، تقریروں میں نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو دل سے نہیں، ساتھ دماغ بھی آپ کو چلانے ہے۔ ایسے بیانات کا مقصد مذاکرات کا عمل سبوتاژ کرنا ہے۔ خواجہ آصف کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی نے اپنے لیے کوئی این آر او نہیں مانگا، وہ چاہتے ہیں کہ کارکن رہا ہوں۔ سول نافرمانی کی تحریک ابھی تک برقرار ہے۔ سول نافرمانی کے خاتمے کا دار و مدار حکومت کی سنجیدگی پر ہے۔ حکومت ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی، حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ ہی پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، کہا رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے۔ میری نظر میں اسٹیبلشمنٹ ہی انڈائریکٹ مذاکرات کر رہی ہے۔ ہمارے مطالبات میں سے ایک بھی مطالبہ مانا جائے گا تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ ہم نے 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہیں۔ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ ہی مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی آئی سے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی 3-4 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے۔ آن بورڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی اپروول اور اس کی بیسیکلی اسی نے ہی یہ سارے مذاکرات کا جو پروسیس ہے، ہماری ڈیمانڈز ہیں ان میں سے ایک بھی ڈیمانڈ مانی جائے گی تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ ہم نے 2 اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھے تھے، اس سے کم کے اوپر کیا پی ٹی آئی راضی ہو جائے گی تو نہیں۔ کال جو ہے وہ کل سنڈے سے وہ ایفیکٹو ہو چکی ہوئی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریمیٹنسز۔ یہ 2 جنوری کی اگلی میٹنگ کے بارے میں میری ذاتی ریزرویشنز بھی ہیں، اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ میٹنگز ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ مذاکرات کا نتیجہ نکلے، اس کے لیے دونوں سائڈز کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ کرم میں امن قائم نہ ہونا صوبائی حکومت کی نااہلی ہے۔ یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق نہیں چل رہے۔ بیرسٹر سیف کے ہوتے ہوئے ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے بات کروں گا۔ سربراہ MWM علامہ راجہ ناصر عباس کی پروگرام 11th آر میں گفتگو، بولے ایسا لگتا ہے کرم کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کرم کی صورتحال پر قابو نہ پانا وفاقی اور صوبائی حکومت کی ناکامی ہے۔ خان میں اس وقت عجب معاملہ ہے، لے کٹ رہے ہیں لوگوں کے۔ فیصل ایدھی صاحب وہاں پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہول سیل ادویات کی دکانیں ان کے پاس بھی پیناڈول تک نہیں ہے اور میڈیکل اسٹور خالی پڑے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے یہ، اور بچے تو نمونیے سے مر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے حکومت کی بھی ناکامی ہے، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت۔ ہمارے یہ دوست جو ہے عمران خان کی جو ویژن ہے اس کے ساتھ جیسے امانگ ہونا چاہیے نہیں ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا انہیں بھی اور فیوچر کی تحریک کو بھی نقصان ہوگا۔ یہ خود اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نالائکی ہے، ان کی نااہلی ہے، ان کی لاپرواہی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ چیزیں ان کے اوپر آتی ہیں. میں ملوں گا بھی ابھی، اگر میری ملاقات بھی، میں وہاں پر بھی یہ مسئلہ اٹھاؤں گا کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے، انہیں کہا جائے کہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں. وہ جو بیرسٹر صاحب ہیں کافی ہیں ان کے لیے، ان کی اپنی تباہی و بربادی کے لیے. ایسے اسپوکس مین اگر مل گئے ان کو تو ماشاءاللہ پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ان کو. پی ٹی آئی کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، بانی کو باہر نکالیں. بانی پی ٹی آئی کو باہر ہی نکالنا ہے تو حکومت وقت کو جیل میں ڈال دے. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا کہ مذاکرات 100% کامیاب ہوں گے یا بالکل ناکام ہو جائیں گے. ایک سوال پر کہا کہ مانتا ہوں عالمی دباؤ ہے اور عالمی دباؤ اپنے مفاد کے بغیر نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہوگا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بانی پی ٹی آئی کیا دے سکتے ہیں. مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کی بیٹھے گی، ایک ہی ڈیمانڈ ہے، عمران خان کو باہر نکالیں. اگر عمران خان کو باہر نکالتے ہیں یا ڈیمانڈ پوری کرنی ہے تو پھر آپ جو حکومت وقت ہے اس کو جیل میں ڈال دیں اور عمران خان کو حکومت میں بٹھا دیں. میں بڑا کلیئر ہوں محمد مالک صاحب کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ عالمی قوتیں اپنی ضرورت کے تحت اپنے مقاصد کے لیے لوگوں سے رابطہ کرنا یا لوگوں کے لیے کھڑے ہونا اپنے مفاد کے بغیر نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے جو شخص اڈیالہ جیل میں ہے وہ کیا دے سکتا ہے ان کو اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر کر دیا. فیصلہ کیا گیا کہ فیصلہ اب 6 جنوری کو سنایا جائے گا. ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے 21 دسمبر کو ہی بتا دیا تھا کہ فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا. ہمارے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے. بلاول انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے پر بھڑک اٹھے. پی پی چیئرمین نے کہا اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انٹرنیٹ سست ہونے سے عوام کا جینا حرام ہو جائے گا. انٹرنیٹ ہمارا حق ہے جو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا. اس حق کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا ہوگی. قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل رائٹس بل لاؤں گا. کوئی ماں اپنے بچوں کو کہے گی کہ لڑا دو، آگ لگا دو، اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، لوگوں کے رل رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ان پر بہتان لگائے گئے، کردار کشی کی گئی، آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں کہ اب کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اپنے بچوں سے یہ کہے گی جلا دو، آگ لگا دو، اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، لوگوں کے بچے جیلوں میں رول رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے، الزام لگانا، پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. مجھے سلینڈر کیمپینز کا سامنا کرنا پڑا، کیریکٹر اسیسینیشنز کا سامنا کرنا پڑا. آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں. ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس آگ کی بھٹی میں سے گزارا کہ اب میرے پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. نصیر آباد میں منگیتر کے ہاتھوں قتل ہونے والی لڑکی روبینہ بی بی کی لاش کی تلاش کے لیے پاٹ فیڈر کینال میں دوسرے روز پی ڈی ایم اے کے غوطہ خور، پولیس اور ایف سی کا مشترکہ ریسکیو آپریشن. ملزم نے اپنی منگیتر کو قتل کر کے لاش کینال میں پھینک دی تھی. 5 روز گزرنے کے باوجود لاش نہ مل سکی. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے شاپنگ سینٹر میں آتش زدگی کا واقعہ. بیسمنٹ میں بھڑکنے اٹھنے والی آگ کی 9 گاڑیوں کی مدد سے بجھا دیا گیا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں آصف خان. نارتھ ناظم آباد حیدری کے قریب شاپنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں کپڑے کی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ کی شدت بڑھی تو عمارت کو خالی کرا لیا گیا. اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. ابھی بھی برابر بلڈنگ بھی ڈیمیج ہوگی. جتنے عرصے بند رہے گا کام وہ الگ سفر کرے گا. کیا کوئی گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس جگہ پہ کھڑی ہوگی؟ 13 منزلہ عمارت کے 3 فلورز پر پارکنگ اور اوپری منزل پر رہائشی فلیٹ قائم ہیں. بیسمنٹ اس کو ڈرل کر دیا ہے اور ڈرل کرنے کے بعد ایک ویکیوم ایک اسپیس دیا ہے دھوئے کو باہر نکلنے کے لیے. دھواں باہر نکل گیا تو پھر شعلہ جب نظر آیا تو شعلے کے اوپر فائر فائٹنگ کی ہے. ابھی کولنگ کا عمل جاری ہے. فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیوں نے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا. آتش زدگی کے باعث لاکھوں روپے مالیت کا کپڑا جل کر خاکستر ہو گیا. خوش قسمتی سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی. صادق آباد کے 2 مغویوں کی کچے کے ڈاکوں سے رہائی کا معاملہ. مغویوں کے اہل خانہ ایڈوکیٹ اجمل سولنگی اور دیگر کا حلف اٹھا کر تاوان ادا کرنے کا دعویٰ. پریس کانفرنس میں کہا تاوان کی رقم ہمیں واپس دے دی گئی ہے. رشتہ داروں نے الزام لگایا یہ پیسے جس کو گئے تھے وہ پولیس کا ایجنٹ ہے.
10,000 रुपए हमने दिए थे और ये रात मेरे पास ये 20 लाख रुपए वापस आ गए। मैं डीपीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके पुलिस में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए, लेकिन आपके अंदर जो ब्लैक शीप्स है ना उसको रिमूव करें। ये जिसको पैसे गए हैं वो बंदा आपके पुलिस का टाउट है, उनके थ्रू लोग मगवी जो है आजाद होते हैं। सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात है। रवां बरस गजीदगी के 2,26,000 केस और 18 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। 11 अमवात से गजीदगी के बायस जुना अस्पताल कराची में रिपोर्ट हुई, लेकिन महकमा सेहत और बल्दियाती इदारों की जानिब से ताहाल किसी किस्म के संजीदा इक़दामात साल भर न हो सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए AR9 न्यूज़।